بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قاسم نے چپوں کو تیزی سے حرکت دی اور خود ایک طرف جھک کر اپنے آپ کو تیروں سے بچایا۔ زیادہ تر تیر کشتی کے چوبی تختوں میں پیوست ہو گئے، لیکن اس سے پہلے کہ قاسم سنبھلتا تیروں کی دوسری باڑ اس کی جانب لپکی۔ شاگال کے آدمی قاسم پر پوری قوت سے تیر پھینک رہے تھے۔ شاگال خود جہاز کے عرصے پر کھڑا ساری کارروائی دیکھ رہا تھا۔ دوسری باڑ سے بچنے کے لیے قاسم نے ایک عجیب فیصلہ کیا۔ وہ یکل خد اور کسی خرگوش کی طرح اچھل کر چپاک سے پانی میں جا گرا۔ اب شاگال اور اس کے سپاہیوں کے پریشان ہونے کی باری تھی، کیونکہ قاسم پانی میں غوطہ لگا کر غائب ہو چکا تھا، اور پھر جب قاسم دوبارہ نمودار ہوا تو وہ کالے جہاز کی ایک جانب سے اس پر سوار ہونے کی کامیاب کوشش کر رہا تھا۔ قاسم کی تلوار اس کے دانتوں میں دبی تھی اور اس نے دونوں ہاتھوں سے جہاز کے جنگلے کو تھام رکھا تھا۔ تھوڑی دیر کوشش کے بعد وہ جہاز پر سوار ہو چکا تھا۔ شاگال کے آدمی بھی اسی توقع سے جہاز کے چاروں طرف دوڑ رہے تھے کہ ان کا دشمن کسی نہ کسی جانب سے نمودار ہوگا، لیکن انہیں پتہ اس وقت چلا جب قاسم شمشیر بدست ان کے سامنے آیا، اور پھر اگلے لمحے شاگال کے دو ہٹے کٹے سپاہی قاسم پر ٹوٹ پڑے، لیکن قاسم جیسے شمشیر زن کو تلوار کے زور پر شکست دینا ان کے بس کی بات نہیں تھی۔ قاسم برق آسمانی کی طرح دائیں سے بائیں اور بائیں سے دائیں کود رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں ایک سپاہی کا شمشیر والا ہاتھ کٹ کر سمندر میں جا گرا، لیکن ایک سپاہی کے کم ہو جانے سے قاسم کے لیے کوئی آسانی پیدا نہ ہوئی، کیونکہ اب جہاز پر موجود شاگال کے باقی آدمی بھی اس جگہ کا پتہ پا کر یہاں پہنچ چکے تھے، لیکن قاسم نے دل چھوٹا نہ کیا۔ اب وہ بیک وقت شاگال کے ساتھ بہترین جنگجوؤں کے ساتھ لڑ رہا تھا۔ قاسم درمیان میں موجود تھا اور ساتوں سپاہی اسے چاروں طرف سے اپنے گھیرے میں لیے ہوئے تھے، لیکن قاسم ان سے سنبھالے نہ سنبھلتا تھا۔ وہ طاہر کا بھائی اور ہشام کا بیٹا تھا۔ عرب کے بہترین نوجوان اس کی شمشیر زنی کا لوہا مانتے تھے، اور یہی تو موقع تھا کہ جب اس کی تلوار بازی کے جوہر ملاحظہ کیے جا سکتے تھے۔ کچھ ہی دیر میں ساتوں سپاہی نڈھال ہو گئے، کیونکہ قاسم نے انہیں بگا بگا کر تھکا دیا تھا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ 7 جنگجو اس لڑائی میں قاسم پر وار کرتے ہوئے نظر آتے، لیکن یہاں تو معاملہ الٹ تھا۔ ایک اکیلا قاسم ان 7 ماہر شمشیر زنوں پر پے در پے وار کیے چلا جا رہا تھا۔ اسی اثنا میں قاسم نے ایک ایسا داؤ کھیلا کہ شاگال کے 2 سپاہی بیک وقت ایک دوسرے کی تلواروں کا شکار ہو گئے۔ ابھی وہ دونوں فرش پر گر بھی نہ پائے تھے کہ قاسم نے ایک اور سپاہی کا پیٹ پھاڑ دیا۔ جہاز کے بادبان کھلے تھے اور وہ تیزی کے ساتھ تیر رہا تھا۔ مہا قاسم کے ذہن میں ایک خیال آیا اور وہ لڑائی کی جگہ کو چھوڑ کر جہاز کی اس سمت میں دوڑا جہاں 24 تختے دہلوانی حالت میں لگے ہوئے تھے۔ باقی بچ جانے والے 5 جنگجو اس کے پیچھے لپکے۔ قاسم ایک خطرناک داؤ کھیلنے جا رہا تھا۔ وہ جہاز کے آخری کنارے کی طرف دوڑتا چلا گیا جو ڈھلوانی حالت میں نیچے کی جانب کس قدر ترچھے رخ پر موجود تھا۔ اس کنارے پر لکڑی کے کمزور جنگلے لگے ہوئے تھے۔ قاسم کے تعاقب میں آنے والے ہٹے کٹے سپاہی اپنے پورے زور میں ڈھلوانی تختوں پر بھاگتے چلے آئے۔ جو ہی قاسم جہاز کے آخری سرے پر جنگلے کے نزدیک پہنچا، وہ پوری قوت سے رکا اور ایک دم بائیں طرف ہٹ گیا۔ اس کے تعاقب میں آنے والے بھاری بھرکم سپاہی قاسم کی طرح فوراً خود کو نہ روک سکے اور پوری قوت کے ساتھ لکڑی کے جنگلے کے ساتھ ٹکرا گئے۔ 5 حملہ آور یک کے بعد دیگرے ایک دوسرے پر گرے۔ جنگلہ ٹوٹ گیا اور شاگال کے سپاہی پھسلتے ہوئے سمندر میں جا گرے۔ آخری 2 سپاہی ٹوٹے ہوئے جنگلے کو پکڑ کر لٹکنے لگے۔ اب قاسم نے آگے بڑھ کر ان دونوں لٹکتے ہوئے جنگجوؤں کا خاتمہ کر دیا۔ جہاز اپنی پوری رفتار سے بحر مارمورہ کی جانب اڑا جا رہا تھا۔ قاسم کو خدشہ تھا کہ سمندر میں گرنے والے 3 سپاہی بھی تیر کر واپس آنے کی کوشش کریں گے، لیکن اس نے کوئی پرواہ نہ کی اور جہاز کی اندرونی جانب بھاگا۔ قاسم نے اپنی پوری لڑائی کے دوران شاگال کو کہیں نہیں دیکھا
دیکھا تھا۔ اسے فکر تھی کہ پراسرار شاگال کہیں کشتی کے ذریعے فرار ہی نہ ہو چکا ہو۔ قاسم جہاز کے درمیانی کیبن میں آیا۔ یہاں آمنے سامنے تین کیبن بنے ہوئے تھے۔ قاسم اپنی خون آلود تلوار لیے ایک ایک کیبن میں جھانکنے لگا۔ اسے شاگال کہیں دکھائی نہ دیا، نہ ہی اسے مارسی کا کوئی سراغ ملا۔ اب قاسم کے پریشان ہونے کی باری تھی۔ قاسم بھاگ کر اندرونی احاطے سے باہر نکلا اور عرشے کی جانب بڑھا۔ جہاز کے عرشے پر پہنچ کر قاسم نے سمندر میں چاروں طرف نگاہ دوڑائی۔ اسے دور دور تک شاگال یا کسی کشتی کے کوئی آثار دکھائی نہ دیے۔ تو کیا شاگال نے سمندر میں چھلانگ لگا دی تھی؟ قاسم سوچنے لگا۔ اب اچانک قاسم کو جہاز میں ممکنہ تہہ خانے کا خیال آیا۔ وہ دوبارہ تیزی کے ساتھ جہاز کے اندرونی احاطے میں گھسا اور جہاز کی نچلی منزل یعنی پیندے پر موجود کسی تہہ خانے کا راستہ تلاش کرنے لگا۔ اندرونی احاطے میں موجود کیبنوں کے اختتام پر قاسم کو لکڑی کے تختوں سے بنی ایک سیڑھی دکھائی دی۔ اب وہ کسی چیتے کی طرح چوکنا ہو چکا تھا۔ نچلی منزل میں اترتے ہوئے قاسم کوشش کر رہا تھا کہ اس کے قدموں کی آہٹ پیدا نہ ہو، لیکن پھر بھی جو ہی وہ نچلی منزل میں اترا، ایک سنسناتا ہوا برچہ اس کی جانب لپکا۔ بہت ممکن تھا کہ ہوا میں اڑ کر آتے ہوئے اس برچے سے قاسم کی گردن کٹ جاتی، لیکن اس کی چھٹی حص نے بروقت کام دکھایا اور وہ ایک دم اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ برچہ ہوا میں زناٹے کی آواز کے ساتھ کسی پھرکی کی طرح گھومتا ہوا آیا اور قاسم کے ایک دم بیٹھ جانے کی وجہ سے اس کے اوپر سے گزرتا ہوا اگبی دیوار میں جا کر کھپ گیا۔ یہ برچہ خطرناک دشمن شاگال نے پھینکا تھا۔ قاسم کی نظر ایک دم شاگال پر پڑی۔ شاگال جہاز کے تہہ خانے میں موجود تھا، لیکن قاسم کی نظر یکا یک شاگال پر پڑنے کے بعد اس کے عقب میں کھڑی مارسی پر پڑی۔ قاسم کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور وہ شاگال کو بھول کر مارسی کو دیکھنے میں ہی مصروف ہو گیا۔ مارسی کی حالت بہت خستہ تھی۔ وہ بے حد کمزور اور لاغر دکھائی دے رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے پیدا ہو گئے تھے اور اس کا لباس جگہ جگہ سے پھٹا ہوا تھا۔ مارسی کی حالت دیکھ کر قاسم کے دل کو دھکا لگا۔ قریب ہی فرش پر کٹی ہوئی رسی کے وہ ٹکڑے پڑے تھے جن سے مارسی بندھی رہتی تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے شاگال نے ایک برچے کی مدد سے مارسی کی رسیاں کاٹی تھیں۔ وہ مارسی کو لے کر یہاں سے فرار ہونا چاہتا تھا، لیکن عین وقت پر قاسم پہنچ گیا۔ شاگال نے اپنا برچہ تو قاسم پر پھینک دیا تھا، چنانچہ اس نے جو ہی قاسم کو مارسی کی جانب متوجہ دیکھا، کسی چھلاوے کی طرح چھلانگ لگائی اور نزدیک دیوار پر لٹکا لوہے کا لکڑیاں کاٹنے والا بھاری تیر اٹھا لیا۔ یہ جہاز میں استعمال ہونے والے اوزاروں میں سے ایک تھا۔ قاسم نے شاگال کے ہاتھ میں تبر دیکھا تو دل ہی دل میں مسکرا دیا۔ یہ لکڑیاں کاٹنے والا کلہاڑا قاسم کی تلوار کا کہاں مقابلہ کر سکتا تھا، لیکن شاگال کے انداز سے یوں لگتا تھا جیسے وہ اس بھاری بھرکم کلہاڑے کو بھی کسی برچے کی طرح آسانی کے ساتھ استعمال کر لے گا۔ اب قاسم نے شاگال پر حملہ آور ہونے کے لیے جو ہی قدم آگے بڑھایا، شاگال کسی مینڈک کی طرح اچھل کر مارسی کے نزدیک جا ٹپکا۔ اگلے لمحے اس نے مارسی کی گردن دبوچ لی اور اپنی انگارہ آنکھوں سے شرارے برساتے ہوئے کہا، تلوار پھینک دو قاسم بن ہشام، ورنہ میں تمہاری محبوبہ کا منکا توڑ دوں گا۔ قاسم کی نظر مارسی پر پڑی اور وہ یہ دیکھ کر دہل گیا کہ مارسی کی آنکھیں اپنے حلقوں سے باہر ابل آئی تھیں اور وہ کسی چڑیا کی طرح سرخ آنکھوں والے دیو کے پنجے میں جکڑی چیخ تک نکالنے سے بھی معذور تھی۔ قاسم سے یہ منظر دیکھا نہ گیا۔ اس نے فوراً اپنی تلوار پھینک دی۔ قاسم کے تلوار پھینکنے کی دیر تھی کہ شاگال مارسی کو چھوڑ کر کسی پاگل ہاتھی کی طرح قاسم پر حملہ آور ہوا۔ قاسم شاگال کے وار سے بچنے کے لیے پوری طرح تیار تھا۔ شاگال نے اپنے کلہاڑے کے دستے کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر پوری قوت کے ساتھ قاسم کے سر پر دے مارا، لیکن قاسم پلک جھپکتے میں نیچے سے ہٹ گیا۔ شاگال کا کلہاڑا پورے زور سے جہاز کے پیندے پر پڑا اور ایک بھاری بھرکم تختہ ٹوٹ گیا۔ شاگال کے بدن میں کسی سانڈ کی طرح طاقت تھی اور اس کی
ظاہری اچھل کود بھی کسی چست نوجوان سے کم نہ تھی۔ اس کا کلہاڑا جہاز کے پیندے میں پیوست ہوا۔ اس نے اپنا کلہاڑا واپس کھینچنے اور قاسم پر دوسرا وار کرنے میں زیادہ دیر نہ لگائی۔ قاسم کو توقع نہ تھی کہ شاگال اس قدر پھرتیلا ثابت ہوگا۔ چنانچہ قاسم کے لیے شاگال کے دوسرے داؤ سے بچنا پہلے کی نسبت زیادہ مشکل تھا، لیکن پھر بھی قاسم کی قسمت نے اس کا ساتھ دیا اور شاگال کا وار خالی چلا گیا۔ کلہاڑا ایک مرتبہ پھر جہاز کے پیندے کو چیرتا ہوا نیچے تک چلا گیا۔ پیندے کے ٹوٹے ہوئے تختوں میں پیدا ہو جانے والے رخنوں کے راستے سمندر کا پانی جہاز میں بھرنا شروع ہو گیا۔ باسفورس کا نیلا پانی انتہائی تیزی کے ساتھ تہہ خانے میں داخل ہو رہا تھا، جبکہ شاگال قاسم کے خیال میں پاگل ہو چکا تھا، کیونکہ وہ پے در پے قاسم پر دیوانہ وار حملے کیے جا رہا تھا۔ قاسم نہتا تھا، وہ ہر وار بچانے کے لیے کسی نہ کسی طرف جھکائی دیتا اور پھر تہہ خانے میں بھر جانے والے پانی کی وجہ سے قاسم کا پاؤں پھسلا اور وہ تہہ خانے میں موجود پانی پر آ گرا۔ شاگال کا کلہاڑا قاسم کے گرتے ہی پہلے سے بھی زیادہ تیز ہو چکا تھا۔ وہ گرے ہوئے قاسم پر برگ آسمانی بن کر گرا اور جہاز کے پیندے کو مزید پھاڑ دیا۔ اب تو سمندر کا پانی کسی تل کی طرح اندر آ رہا تھا اور جہاز غرق ہو جانے کا خطرہ پیدا ہو چلا تھا، لیکن قاسم کے لیے ممکن نہیں تھا کہ وہ خالی ہاتھ اس ڈیو ہیکل کلہاڑا باز کا مقابلہ کر سکے۔ چنانچہ قاسم مسلسل شاگال کے واروں سے خود کو بچاتا رہا اور ایک وقت وہ آیا جب تہہ خانے میں 1 فٹ سے زیادہ پانی بھر گیا اور قاسم کے لیے شاگال کے واروں سے خود کو بچانا مزید مشکل ہو گیا۔ قاسم خود کو بچاتا بچاتا ایک ایسی جگہ پہنچ گیا جہاں سے حملہ کرتے ہوئے شاگال کو مارسی نظر نہیں آ سکتی تھی۔ چنانچہ مارسی نے سنہری موقع سے فائدہ اٹھایا اور تہہ خانے کے اندر موجود سمندر کے پانی میں جلمل کرتی قاسم کی شمشیر اٹھا لی۔ شاگال مارسی کی کارروائی سے بالکل بے خبر تھا۔ مارسی کے لیے آواز پیدا کیے بغیر شاگال تک پہنچنا ممکن نہیں تھا، کیونکہ پانی میں چلتے ہوئے چھپ چھپ کی واضح آواز سے شاگال کا چونک جانا لازمی تھا، لیکن ادھر وقت بھی بہت کم تھا، جہاز کسی وقت بھی غرق ہو سکتا تھا۔ چنانچہ مارسی نے آواز کی پرواہ کیے بغیر شاگال کی طرف دوڑ لگا دی اور اس سے پہلے کہ شاگال قاسم پر آخری اور کامیاب وار کرتا مارسی پہنچ گئی، کیونکہ قاسم اب ایک تنگ جگہ میں پھنس چکا تھا۔ شاگال کا کلہاڑا قاسم پر قہر بن کر گرنے کے لیے فضا میں اٹھا، لیکن فضا سے نیچے کی طرف واپس نہ آ سکا، کیونکہ مارسی کی تلوار شاگال کی کمر میں گھس کر اس کے پیٹ کی جانب سے نکل گئی تھی۔ شاگال کے اٹھے ہوئے ہاتھ اٹھے کے اٹھے رہ گئے اور نیچے سے قاسم ایک طرف ہٹ گیا۔ تلوار شاگال کے پیٹ میں ترازو ہو چکی تھی اور وہ کسی ذبح ہوتے ہوئے بیل کی طرح تڑپ رہا تھا۔ تہہ خانہ کمر تک پانی سے بھر چکا تھا، اب کسی لمحے جہاز غرق ہونے والا تھا۔ چنانچہ قاسم اور مارسی نے ایک دوسرے کو آنکھوں ہی آنکھوں میں تہہ خانے سے نکلنے کا اشارہ کیا اور ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑ لیے، لیکن مارسی کے لیے پانی میں چلنا مشکل ہو رہا تھا۔ بہرحال کسی نہ کسی طرح پاؤں گھسیٹتی ہوئی مارسی تہہ خانے کی سیڑھیوں تک قاسم کے ہمراہ پہنچ گئی۔ شاگال کے تڑپنے کی آواز ابھی تک سنائی دے رہی تھی۔ قاسم اور مارسی دوڑتے ہوئے تہہ خانے کی سیڑھیاں چڑھ کر باہر آئے اور جہاز کے ساتھ بندی ایک روایتی کشتی تک پہنچنے کے لیے تیزی سے جہاز کی اگبی سمت کی جانب بڑھنے لگے، اور ٹھیک اس وقت جب قاسم اور مارسی کشتی تک پہنچے، جہاز کا پیدا مکمل طور پر پانی سے بھر گیا اور جہاز پانی میں بیٹھنے لگا۔ جہاز کے بادبان کھلے تھے، یہی وجہ تھی کہ ہوا کے دباؤ نے جہاز کو تیزی کے ساتھ ڈوبنے میں مدد دی۔ کشتی کے نزدیک پہنچ کر قاسم نے احتیاط کے ساتھ پہلے مارسی کو کشتی میں سوار کروایا اور اس کے بعد خود کشتی میں بیٹھ کر جہاز کی چرخیوں کے ساتھ بندی کشتی کی رسی کاٹ دی۔ کشتی جہاز کے اگبی تختوں سے سرکتی ہوئی زوردار آواز کے ساتھ پانی میں جا گری۔ قاسم نے فوراً چپو مارنے شروع کر دیے اور جلد ہی کشتی کو سنبھال لیا۔ اب مارسی اور قاسم اطمینان کے ساتھ باسفورس کے گہرے پانی میں شاگال کا جہاز غرق ہوتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔
ادھر ہیپوڈ روم کے جلسے میں سلطان نے قسطنطنیہ کے تمام شہریوں کے لیے امن و امان کا عام اعلان کیا۔ جو لوگ اپنے مکانوں اور جائیدادوں پر قابض و آباد رہے اور جنہوں نے بخوشی اطاعت قبول کر لی، ان کو اور ان کے اموال کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہ پہنچایا گیا۔ عیسائیوں کے کلیساؤں کو ماں سوائے آیا صوفیہ کے ان کے حال پر قائم رہنے دیا اور عیسائیوں کے تصرف میں رکھا۔ قسطنطنیہ کے بطریق اعظم کو سلطان نے اپنی خدمت میں بلا کر خوشخبری سنائی کہ آپ بدستور یونانی چرچ کے پیشوا رہیں گے اور آپ کے مذہبی اختیارات میں کسی قسم کی کوئی مداخلت نہیں کی جائے گی۔ سلطان محمد فاتح نے خود یونانی چرچ کی سرپرستی قبول کی اور بطریق اعظم کو وہ اختیارات دے دیے جو عیسائی سلطنت میں بھی اس کو میسر نہیں تھے۔ عیسائیوں کو مکمل مذہبی آزادی عطا کی، کلیساؤں کے اخراجات پورے کرنے کے لیے بڑی بڑی جاگیریں بخشیں، جنگی قیدیوں کو جو فتح مند فوج نے گرفتار کیے سلطان فاتح نے خود اپنے سپاہیوں سے خرید کر آزاد کیا اور ان کو شہر قسطنطنیہ کے ایک خاص محلے میں آباد کیا۔ اس فتح کے بعد سلطان فاتح نے دیکھا کہ قسطنطنیہ کے اکثر گھر ویران اور غیر آباد ہو گئے تھے، چنانچہ ان گھروں میں سلطان نے مسلمانوں کو آباد ہونے کی دعوت دی اور شہر کی رونق واپس لانے کے لیے ایشیائی کوچک سے 5000 مسلمان خاندانوں کو قسطنطنیہ میں آباد کرنے کا انتظام کیا۔ جو لوگ قسطنطنیہ سے بھاگ گئے تھے سلطان نے انہیں واپس آنے کی دعوت دی اور انہیں آمادہ کیا کہ آ کر اپنے پیشوں اور کاروبار میں پھر مشغول ہو جائیں۔ قرون وسطی کے دستور جنگ میں مفتوحین کی جان و مال تمام تر فاتح کی ملکیت ہوتی تھی، جس پر اسے ہر طرح کا اختیار حاصل ہوتا تھا۔ یورپ کی سلطنتوں نے اس اختیار کے استعمال میں کبھی کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھا تھا اور ظلم و ستم کی ایسے مثالیں پیش کی جو تخیل میں بھی نہیں آ سکتی۔ اس کے مقابلے میں ترکوں نے قسطنطنیہ میں داخل ہو کر امن و امان کی ایسی روشن مثال قائم کی کہ دوست دشمن سب دنگ رہ گئے۔ فتح کے پہلے روز سلطان نے عام اعلان کیا کہ جو شخص صحابی رسول حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مبارک تلاش کرے گا اسے انعامات سے نوازا جائے گا۔ اور پھر فتح کے تیسرے روز ایک انتہائی بوڑھے بزرگ نے 2 مسلمان سپاہیوں کو حضرت ابو ایوب انصاری کی قبر مبارک کی نشاندہی کی۔ مرکز مبارک کو تلاش کر لیا گیا لیکن وہ سفید ریش بزرگ دوبارہ کسی کو نظر نہ آیا۔ سلطان محمد فاتح نے حضرت ابو ایوب انصاری کے مزار مبارک کے نزدیک ایک مسجد تعمیر کرنے کا حکم دیا جو تاریخ میں جامعہ ابو ایوب کے نام سے پہچانی گئی۔ سلطان نے قسطنطنیہ کو اپنا دارالسلطنت بنا لیا اور اسی شہر سے باقی ماندہ ممالک یونان، سربیا، بلغارات، بوسنیا، موریا، طرابزون، سینوب، مجمع الجزائر، کریمیا، ولیشیا، البانیا، ہرزیگونیا، وینس، روڈس اور اوٹرانٹو وغیرہ فتح کر کے عثمانی سلطنت میں شامل کیے۔ قاسم اور اس کے اہل خانہ بھی قسطنطنیہ میں مقیم ہو گئے اور قسطنطنیہ میں ان کا گھر بوڑھے عباس کے زیر سایہ ہرا بھرا نظر آنے لگا۔ اب قاسم کی 2 بیویاں تھیں۔ مارسی کو قاسم کی پہلی بیوی حمیرہ نے بصر و چشم قبول کیا تھا۔ مارسی قاسم کی پوری داستان بھی سن چکی تھی اور اب وہ قاسم کے گھر میں اپنی زندگی کے مسرور ترین شب و روز گزار رہی تھی۔ فتح قسطنطنیہ سے 15 روز بعد قاسم کے لیے ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ قاسم اپنے اہل خانہ کے ساتھ رات کے کھانے سے فارغ ہو کر بیٹھا، اپنے واقعات سنا رہا تھا کہ گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ قاسم کے بھتیجے عمر اور علی دوڑتے ہوئے بیرونی دروازے کی جانب لپکے۔ کچھ دیر بعد کمرے میں ایک باپردہ خاتون داخل ہوئی جو بوڑھے عباس سے ملنے آئی تھی۔ بوڑھا عباس باپردہ خاتون کو مل کر پرجوش لہجے میں اپنے اہل خانہ سے مخاطب ہوا، ارے اس سے ملو، جانتے ہو کون ہے یہ بھی میری بیٹی ہے۔ عباس ایک دم خاتون سے کہنے لگا، بیٹی یہ نقاب ہٹا لو، یہ تمہارا اپنا گھر ہے۔ ارے کیا تم اکیلی آئی ہو؟ عبداللہ کہاں ہے میرا داماد؟ لیکن تمہیں ہمارے گھر کا پتہ کیسے چلا؟ عباس جوش کے عالم میں بولتا چلا گیا۔ گھر کے سب لوگ حیران تھے۔ عباس کی بیٹی مریم، مارسی اور حمیرہ آگے بڑھی اور انہوں نے مہمان خاتون کو احترام کے ساتھ بیٹھنے کے لیے کہا۔ خاتون نے عباس کو بتایا کہ اس کا خاوند عبداللہ بھی اس کے ساتھ آیا ہے جو باہر بگی کے پاس موجود ہے۔
عمر اور علی خاتون کے خاوند عبداللہ کو لینے چل دیے۔ قاسم باپردہ خاتون کی آواز سن کر بری طرح چونکا۔ یہ آواز اسے جانی پہچانی سی محسوس ہوئی۔ ابھی وہ یہی کچھ سوچ رہا تھا کہ خاتون نے اپنے چہرے سے نقاب الٹ دی اور عین اسی وقت بوڑھے عباس کی آواز سنائی دی، یہ میری بیٹی روزی ہے۔ یہ ایک معصوم مچھیرن تھی۔ گزشتہ برس انہی دنوں میں جان جسٹنانی کے سپاہی اس بیچاری کو اٹھا کر لے گئے تھے۔ اتفاق سے ٹھیک اسی وقت ہم لوگ موقع پر پہنچ گئے۔ ہم نے عیسائی فوجوں کو سبق سکھایا اور میں روزی کو اپنے ہمراہ رومیلی حصار میں لے گیا۔ روزی نے رومیلی حصار میں 3-4 ماہ کھانا پکانے اور دیگر کاموں میں ہماری بہت خدمت کی۔ اس کی دردناک کہانی سننے کے لائق ہے۔ قاسم کا دماغ سنسنا رہا تھا۔ اسے اپنے بدن پر ریشہ طاری ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ یہ تو وہی روزی تھی جس نے مچھیروں کی بستی میں اس کی بہت مدد کی تھی اور قاسم کے لیے ہر خطرہ مول لیا تھا۔ سونیا کی طرح یہ بھی قاسم کو دل دے بیٹھی تھی اور اس کے انتظار میں دن رات سہانے سپنے دیکھنے لگی۔ ہاں، یہ وہی روزی تھی۔ رومیلی حصار میں جب بوڑھے عباس نے مختلف قصے سنانے کے دوران اسے شہزادی حمیرہ کے شوہر قاسم بن ہشام کا قصہ سنایا تھا تو وہ قاسم کی باتیں سن کر پہچان گئی تھی کہ اس کا محبوب جو ایک رومی پادری کے روپ میں اسے ملا تھا حمیرہ کا شوہر قاسم بن ہشام ہی تھا۔ یہ جان کر کہ قاسم بن ہشام کسی اور کا ہو چکا ہے، روزی نے اس کے سپنے دیکھنے چھوڑ دیے اور بوڑھے عباس کی بیٹی بن کر رومیلی حصار میں رہنے لگی۔ 3-4 ماہ بعد عباس نے اپنے ایک ہونہار سپاہی عبداللہ کے ساتھ نوجوان مچھیرن روزی کی شادی کر دی اور یوں مسلمان ہونے کے بعد روزی کا گھر بس گیا۔ آج روزی اپنے خاوند کے ساتھ عباس سے ملنے آئی تو ایک دم اس کا سامنا قاسم سے ہو گیا۔ روزی بھی اگرچہ کسی حد تک گھبرائی لیکن قاسم تو بری طرح سٹپٹا گیا۔ روزی کی نگاہوں نے چند لمحوں میں قاسم سے ہزاروں سوال پوچھ لیے جن میں سے کسی ایک کا جواب بھی قاسم کے پاس نہیں تھا۔ حمیرہ نے عباس کی زبانی روزی کی کہانی سنی تو شرارت آمیز نظروں سے اپنے شوہر کی طرف دیکھنے لگی کیونکہ وہ قاسم سے نوجوان مچھیرن کی دلچسپ داستان پہلے ہی سن چکی تھی۔ قاسم سے اور کچھ نہ بن پڑا تو سر کھجاتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ سلطان محمد فاتح کا دور سن 1481 میں ختم ہوا۔ سن 1451 سے سن 1481 تک 30 سال کا عرصہ سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ پر حکومت کی۔ سلطان کے دور میں اسلامی سلطنت یورپ میں دور دور تک پھیل چکی تھی۔ سلطان فاتح کے بعد عثمانی فرمانرواؤں میں سلمان اعظم قانونی سن 1550 تا 1566 نے بہت شہرت پائی۔ مشہور امیر البحر خیر الدین باربروسا اسی سلطان کے عہد میں مشہور ہوا۔ خادم الحرمین شریفین کا لقب سب سے پہلے سلیم اول عثمانی کے حصے میں آیا۔ مصر کے عباسی خلیفہ کی اجازت سے سلطان کا لقب سب سے پہلے بایزید نے اختیار کیا تھا لیکن عثمانی فرمانرواؤں میں منصب خلافت بھی سب سے پہلے سلیم اول عثمانی کو نصیب ہوا۔ آخری عباسی خلیفۃ المتوکل نے جو قاہرہ میں سلاطین مملوک کے زیر سایہ ظاہری شان و شوکت کے ساتھ مگر حقیقتاً بغیر کسی اقتدار و اختیار کے زندگی بسر کر رہا تھا، دستار خلافت سلیم اول عثمانی کے سر پر رکھ دی۔ مقامات مقدسہ و حرمین شریفین کی کنجیاں، آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار مبارک، علم اور چادر بطور سند خلافت سلیم کے حوالے کر دی۔ تب سے عثمانی خلفاء کے نام کا خطبہ پڑھا جانے لگا۔ عثمانی سلطنت تقریباً 600 سال قائم رہی اور خلافت عثمانیہ کا آخری بدنصیب خلیفہ سلطان عبد الحمید خان ثانی ثابت ہوا جس کی حکومت پہلی جنگ عظیم کے نتیجے میں ختم ہوئی اور خلیفہ نے سن 1918 میں اپنی نظر بندی کے دوران وفات پائی۔ اس کے ساتھ ہی یہاں سلطان محمد فاتح کی تاریخی سیریز کا اختتام ہوا چاہتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے۔ اللہ آپ سب کا جذبہ ایمانی قائم و دائم رکھے اور جو سبق اس سیریز سے ملا اس سے اپنی زندگیوں میں تبدیلی کا انقلاب لائیں۔ جس طرح سلطان محمد فاتح سیریز آپ ممبرز کی خدمت میں پیش کی ہے، ایسے ہی اسلامی اصلاحی اور تاریخی سلسلے کے ساتھ ایک اور سیریز کا آغاز کیا جائے گا۔
امید ہے اس سیریز کی طرح آپ معزز سبسکرائبرز آنے والی سیریز میں بھی بھرپور محبت دکھائیں گے۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر کے اپنی محبت کا اظہار کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے اور مستقبل میں مزید بہتر سے بہترین مواد آپ کی خدمت میں پیش کر سکیں۔ ہماری ویڈیوز کو مستقبل میں لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیے گا اور اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو رب کریم سے معافی کے طلبگار ہیں۔ ملتے ہیں نئی سیریز کے ساتھ۔ میں ہوں محمد شعیب، سائننگ آف۔ اللہ حافظ۔